نہ سہ سکتی جیل خانے بھی اندر قرار کر دی کیویں اوجے سریا تو پرے جاندی یوسف علیہ السلام کے حسن کو تو خود نمائش کر کے دیکھ لیا نا، دوسروں پر اثر پڑا، انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں بات آ رہی؟ جو اصل میں اس کیس کی مدعیہ ہیں ان کو ہاتھ کاٹنے چاہیے تھے نا، ان کے ہاتھ سلامت ہیں، اور جو آگے پیچھے کے لوگ آئے ہوئے ہیں عورتیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ان کے حسن سے متاثر ہو کر۔ اصل عاشقہ تو یہ ہیں، ان کو کاٹنے چاہیے تھے، یہ کیوں نہیں کاٹے؟ یہ میرا احتجاج تھا۔ تو میں نے کہا اگر سرکار کا یہ منظر تھا، سوال وہ یہ کرتے ہیں، جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب زلیخا دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے نہیں کاٹے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی مرتبہ دیکھے تو کیوں نہیں کاٹے؟ اس کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا جو ترا امتیاز ہے وہ پہ دستور قائم ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا کیویں اوجے سریا تو اوپر جاندی، یہ کہکشاں جس کو گیلیکسی کہتے ہو نا، ان کو سریا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کیویں اوجے سریا تو اوپر جاندی، جا کے تقدیر زلیخا جانان میرا، کر دی رقص تلوار دی تار اتے، کہتے ہیں ہاتھ نہیں کاٹے ہیں، کر دی رقص تلوار دی تار اتے، تک لے دی جے ماہ خوبان میرا۔ زنانے مصر نے انگلیاں کاٹی تھی، وچ مصر دے حشر برپا ہوندا نور آندا جے جانے جانان میرا، رخے یار تجلیے تور برسے، سید کم نہیں کرتا دھیان میرا۔ اب جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ تیار ہو گیا، اب پتہ چل گیا نا کہ نور کا کام کیا ہے۔ یہ بات چلی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغ پر سے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ گیا، اور اس کا پیچھے جب ٹیسٹ کیا تو پیچھے تار جڑ گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا باغ 1 سال میں کھجوروں کی صورت میں مکمل کر کے دکھا دیا، اور اس کے پھل تیار کر کے دکھا دیے، اور دشمن جو سمجھتا تھا ان کو پوری زندگی یہ حب سے بھیجا میں رکھوں گا، انلافل کنفائنمنٹ سے ان کو آزاد کرانے کے لیے کون سی چیز استعمال میں آئی؟ نور مصطفیٰ استعمال میں آیا، سنی تیرا عقیدہ استعمال میں آیا۔ جس نے حضرت سلمان فارسی کی زندگی کی بندنیں توڑی ہیں وہ تیرا عقیدہ ہے، اس کا نام نور مصطفیٰ ہے۔ نور مصطفیٰ نے مدتوں کے فاصلے مٹا کے آن کی آن میں ان کو آزاد کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب وہ جو سونا ہے وہ کہاں سے؟ ان کا ایک ڈلی لیا بیت المال سے، جب لائی گئی ڈلی کاٹتے گئے تولتے گئے، 40 اوکیے پورا کرنے کے بعد ڈلی جوں کی توں ہے۔ معلوم ہے جو سرکار نے فرمایا یار اس کی رہن دے، وہ بھی اس سے رسنا بھی یہ ہماری اپنے علاقے نہیں بولی ہے، اس کی پٹھوار نہیں زبان ہے۔ ایک باری پٹھواریہ چلا گیا کرے لکھنؤ، وہ شاعر سے سارے کٹھے ہوئے اور روزانہ اس کی پان کھلان۔ اس کو جب پوچھا تو بھی اپنے علاقے کی کوئی شاعری کر، اس آخیا نہ مکی دینے گڑا نہیں روڑی، نہ مکی دینے تل شکری، وہ کڑی کڑی مکی پتر دینے سمجھی کتا نے می بکری۔ تو اس طرح حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرنے والا حضرت انس، اس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا۔ آئندہ جو خادم بننے والے جس کو سرکار و سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ اہل بیت خدمت جن کو کہتے ہیں یہ ان میں سے ہے۔ جو اہل بیت خدمت ہیں ان کے احکام اور ہیں، جو اہل بیت سبب ہیں ان کے احکام اور ہیں، جو اہل بیت نسب ہیں ان کے احکام اور ہیں، جو اہل بیت ولادت ہیں ان کے احکام اور ہیں۔ اس وقت کہیں دیکھوں گا مناسب موقع آیا تو اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دوں گا۔ یہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا، اور اس سے پہلے بھی اہل علم نے کافی اس پر تبصرے کیے۔ یہ 4 قسم کی اہل بیت ہے، یہ ان میں سے جن کو اہل بیت خدمت کہتے ہیں۔ گھر میں خادموں میں جناب ان کو آن کے آن میں آزاد کرا کے لے آئے، اور پھر اس آدمی نے 225 برس سے عمر بڑھ گئی ہے، ایک دھکا مار کے شہنشاہ ایران کا شاہی محل کا دروازہ توڑا ہے، تو پھر میں سرکار کا غلام ہوں، ممکن ہے پروردگار کے فضل سے سرکار مجھ سے بھی کوئی ایسا کام لینا چاہتے ہو، اس لیے میری صحت ابھی ٹھیک ہے۔ رات کو آپ سے فارغ ہو کے پوری رات مجھے تکلیف رہی پیٹ کی، میں اپنے بارے میں نظر کا کبھی مجھے شبہ نہیں ہوا، لیکن رات کو میں نے دیکھا میں نے کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں، کیا بھی کچھ نہیں،
میں کیوں بیمار ہوں؟ کیا تو بہت رات کی تقریر میں رنگ ہی الگ تھا، تو ساری کی ساری نادر تقریر، اور آج عصر کے بعد مجھے کچھ آرام ہوا۔ یہ میرے ساتھ جو میرے مہمان نواز ہیں میرے ساتھ، ان سے پوچھو کیا میں نے کھایا ہے اور کیا میں نے کیا ہے، تو اس سے پھر میں نے وہ کوئی ہیلا کیا کہ جس سے نظر ٹل جائے، تو اب الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ صحت بالغ کا عطیہ ہے، جب وہ چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کے چند موقع آپ تلاوت کیے ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی بھی مقدمات کو ترتیب دیتے دیتے بڑا وقت نکل گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے ایمانو تم نہ انتظار کرو، تمہارے ساتھ نہیں بات کرنے لگا، یہ میری بات ایمانداروں سے ہے۔ اگر کوئی بے ایمان اس کا انکار کرنا چاہتا ہے تو میں بے ایمان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا نام ہے وجوہ الخطاب فن تفسیر میں۔ یا ایھا الذین، بات کی اٹھان۔ استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو، پیر کہتا ہے سنو میرے مریدو، بھائی کہتا ہے سنو میرے بھائیو، باپ کہتا ہے سنو میرے بیٹو۔ اس کا مطلب دائرہ گفتگو خطاب میں متعین ہو جاتا ہے کہ دائرہ گفتگو کیا ہے۔ رب نے جب کہا یا ایھا الذین آمنو، دائرہ گفتگو متعین ہو گیا کہ اس سے یہودی مخاطب نہیں ہے، نصرانی مخاطب نہیں ہے، کوئی بدعقیدہ مخاطب نہیں ہے۔ کوئی کہے وہ جی میں مرنے کے بعد زندگی نہیں تسلیم کرتا، رب کہتا ہے تو بے ایمان ہے، تیرے ساتھ میری بات ہی نہیں ہے۔ کسی ایمان والے سے پوچھ وہ مانتا کہ نہیں مانتا؟ میں بات ایمان والوں سے کرنے لگا ہوں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اچھا عالم علم حضرات بیٹھے ہوئے ہو، یہ صبر آدمی کا فعل ہے نا، نماز آدمی کا فعل ہے نا، جتنے فعل ہیں یہ آراز کہلاتے ہیں، جوہر تو نہیں کہلاتے۔ یہ اہل علم کے ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے، جوہر اور عرض۔ جوہر ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جو ذات کے طور پر قائم ہو، اور عرض اس کو کہتے ہیں جو اس کے ذات کے سہارے قائم ہو۔ دونوں سے ویلیو کس کی زیادہ ہے؟ جوہر کی۔ جوہر زیادہ زور والا ہے، عرض جو ہے اس کے سہارے کھڑا ہے۔ کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ ذات قائم رہے۔ جب ذات کا زوال ہو تو پھر وہ عرض جو ہے وہ خود بخود زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی تھا ذات بھی قائم رہتی ہے لیکن وہ ٹائم کا پابند ہوتا ہے، جب ٹائم گزرے تو پھر وہ عرض کہتا ہے السلام علیکم، پر یہ خوف خدا دیوں ڈریے تے ماں نہ کریے باسا، جوبن حسن نہ توڑ نباہو کی اس دا پرواسا، ساتھ چھوڑنے والی چیز ہے۔ تو جوہر اور عرض کی بحث اہل علم کے ہاں بڑی قابل قدر ہے، جبکہ مدد مانگو صبر اللہ نماز اللہ، یہ تو بندے کا فعل ہے۔ رب خود کہتا ہے کہ تو صبر کے ذریعے سے مدد مانگ، نماز کے ذریعے سے مدد مانگ۔ یہ کیا ہے؟ صبر اور نماز عرض ہے، روح کیا ہے؟ جوہر ہے۔ اگر عرض کے ذریعے سے مدد مانگنی درست ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی روح تو جوہر ہے، جوہر کے ذریعے سے مدد مانگنا کیوں درست نہیں ہے؟ بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ یوں سمجھیں کہ ایک لکڑی ہے، آپ کی بول چال میں یہ جوہر کہلائے گی، اس کے اوپر جو رنگ ہے یہ عرض کہلائے گا۔ وہ اتر بھی سکتا ہے، لگ بھی سکتا ہے، لیکن لکڑی لکڑی ہے، جب تک وہ قائم رہے گی اس کا اپنا رنگ تو اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ ایک ادنا سی مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جوہر ہے وہ کائنات کا پہلا جوہر ہے اور کائنات کا آخری جوہر ہے۔ باقی جتنے جواہر ہیں اس کے ذریعے سے جوہر بنے ہیں، اگر وہ نہ بنتا تو جوہر جوہر ہی نہ ہوتا ہے۔ تو جب اپنے اعمال جو کہ عرض ہیں، ٹیمپریری چیز ہے، ان کے ذریعے سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو جو پوری کائنات کا ایک پرماننٹ وسیلہ ہے جو حضور علیہ السلام کی روح ہے وہ جوہر ہے، اور ایسی جوہر ہے تمام جواہرات کی اصل ہے، تو اس کے ذریعے